الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ میری طرف وحی ہوئی ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے غور سے اس قرآن کو سنا. یہ قرآن سن کر انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف. چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے. اب ہم ہمارے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی ذات بڑی اونچی ہے. اس نے نہ کوئی بیوی بنائی, اس نے نہ کوئی اولاد جنے. یقیناً ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حق سے بہت دور ہوا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, جیسے کہ میں گزشتہ ہفتے بھی یہ بات بتا چکا ہوں, انسانوں کی طرف جس طرح ہوئی اسی طرح جناتوں کی طرف بھی ہوئی. ہمارا عقیدہ اس بات پر بالکل راسخ ہونا چاہیے. شیخ عبداللہ ابن محمد ابن صدیق غماری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرۃ العینین بأدلۃ ارسال النبی الی الثقلین کے اندر 29 دلائل دیے ہیں اس بات کو ثابت کرنے میں کہ واقعتاً حضور کی بعثت جناتوں کی طرف ہوئی. اور پھر یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو 68 صفحوں پر مشتمل ہے, لیکن اس کے اندر انوکھی باتیں انہوں نے لکھی ہے. 38 جنی صحاباؤں کا نام بھی اس کتاب کے اندر مذکور ہے, بلکہ 3 ایسی احادیث بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کی ہے جو جناتوں سے منقول ہے. شیخ عبداللہ ابن محمد غماری اپنی کتاب قرۃ العینین کے اندر, اسی طرح علامہ سیوطی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر, اسی طرح علامہ قرطبی اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر, علامہ بیضاوی اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر, ابن حجر ہیثمی الفتاوی الحدیثیہ کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناتوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بعثت ہوئی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ایک خصوصیت ہے. یعنی حضور ہی ایک واحد نبی ہیں ایسے
جو جناتوں کی طرف بھیجے گئے، ورنہ کسی اور نبی کو جناتوں کی طرف دعوت لے کر بھیجا نہیں گیا، میسج دے کر بھیجا نہیں گیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل شان ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیتیں تھیں، اسی طرح حضور کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے بھی بہت سی خصوصیتیں ثابت ہوئی۔ پچھلی امتوں کے اندر بہت سے ایسے احکام تھے جو ان کے لیے بہت مشکل تھے، لیکن پھر بھی ان کو حکم تھا کہ تمہیں یہ سب کام کرنے ہیں۔ ہمارے لیے بہت سی تخفیف ہوئی اسی امت کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے۔ شیخ ابن باز جو سعودی عربیہ کے گرینڈ مفتی ہیں، وہ یہ بات کہتے تھے کہ پچھلی امتوں کے اندر تو معاملہ ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا اور اس کو اپنی توبہ کرانی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوتا، تو اس کے لیے مستحیل اپنے آپ کو قتل کرنا ضروری ہوتا۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو تو اپنے آپ کو قتل کرو، یہ قتل ہونا ہی توبہ ہے، تمہاری بخشش اسی کے بعد ہوگی۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استغفار اور دعا کرنا، یہ اتنی زبردست چیز اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے کہ ہمیں اگر ہمارے گناہوں کی بخشش کرانی ہو تو فقط توبہ اور دعا کے ذریعے سے ہم اس طرح بخشش کرا سکتے ہیں۔ ہمیں ہماری جانوں کو قتل کرنا ضروری نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کپڑے کے اندر پچھلی امتوں کے اندر نجاست لگ جاتی ہے تو ہوتا یہ تھا کہ وہ کپڑا بالکل ناقابل استعمال ہو جاتا۔ اب اگر تمہیں وہ کپڑا پہننا ہے تو وہ جو نجاست والا حصہ ہے اس کو کاٹ دو تو پھر تم اس کپڑے کو استعمال کر سکتے ہو، ورنہ جس کپڑے پر نجاست لگ گئی نہیں تو نجاست والا حصہ بالکل ناقابل استعمال۔ ہمارے لیے بالکل آسانی کر دی گئی کہ ہم اگر نجاست والے حصے کو دھو لیتے ہیں، اس کا اثر ظاہر کر لیتے ہیں، 3 مرتبہ پانی اس پر بہاتے ہیں، نچوڑتے ہیں تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم۔ نور الانوار کے بعض نسخوں کے اندر تو میرے عزیزو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر زکوٰۃ جو ادا کرنی تھی وہ اپنے مال کا چوتھا حصہ ہوا کرتا تھا، یعنی 25% اگر مال کو ہم خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، چوتھائی مال اگر خرچ کریں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ آج کل ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ چوتھائی حصہ نہیں بلکہ 40واں حصہ ہمیں ہمارے مالوں میں سے نکالنا ہے، لیکن پھر بھی اس عبادت کے اندر ہماری جانب سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے اور خصوصیتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہمارے لیے ثابت ہوئی، کتابوں کے اندر اگر اس کو شامل کرنے کے لیے اگر آدمی ان کو شمار کرے تو بعض علماء نے 200 سے زائد خصوصیتیں فقط اس امت کی گنوائی ہیں۔ اب میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے چند خصوصیتیں بیان کی۔ ایک خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ اس امت اگر وضو کرے گی تو وضو کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے اعضاء چمکدار ہوں گے۔ غرم محجلین من آثار الوضو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب یہ امت وضو کرتی ہے تو ان کے لیے قیامت کے دن اس وضو کے بدلے میں فضیلت یہ ثابت ہوگی کہ ان کے چہرے روشندار ہوں گے، ان کے اعضاء روشندار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان دیں گے کہ یہ لوگ میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ دیگر امتوں نے بھی وضو تو کیے لیکن ان کے اعضاء اس وضو کی وجہ سے چمکیں گے نہیں۔ چمکنا ہی ہماری ایک خصوصیت ہے۔ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں نا، تو یہ آمین یہ ہماری خصوصیت ہے، اور اس پر جو زبردست اجر ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ احناف لوگ جو ہیں، حنفی لوگ، وہ آمین کہنے والے مسئلے کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو جو آمین کہنی ہوتی ہے وہ آہستہ طریقے سے کہنی ہوتی ہے، وہ زور سے آمین نہیں کہتے، اور ان کے پاس اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ تو چونکہ آہستہ طریقے سے کہنی ہوتی، امام صاحب بھی نہیں کہتے، تو ہوتا یہ ہے کہ غفلت کے اندر ہی یہ آمین والا جو عمل ہے وہ چھوٹ جاتا ہے ہم سے۔
حالانکہ اس آمین کی بہت فضیلت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آمین کہتا ہے تو آمین اگر اس کی فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی بخشش فرماتے ہیں. یہ آمین اس امت کی خصوصیت ہے. رمضان کا مہینہ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس امت کو حاصل ہے، دیگر امتوں کو حاصل نہیں تھی. مسند احمد کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 5 چیزیں رمضان کے مہینے میں ایسی ہیں جو میری امت ہی کو عطا ہوئی، میری امت کے علاوہ کسی دوسری امت کے لیے ان کا اثبات نہیں ہوا. ان 5 چیزوں میں سے نمبر 1 یہ کہ جو بو ایک روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. یہ ایک خصوصیت ہے اور یہ ایک فضیلت ہے جو اس امت کو حاصل ہے، دیگر امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی. نمبر 2 جب یہ امت روزہ رکھتی ہے نا تو افطاری جب تک وہ نہیں کرتی تب تک مسلسل فرشتے روزے داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ بھی ایک خصوصیت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو حاصل ہے. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں نا اس مہینے کے اندر ان کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ اس امت کے لیے ہے، پچھلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا. نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کا جب آخری وقت چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی معافی فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خصوصیت ہے. افطاری جلدی کرنا، سحری کرنا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے. طلوع فجر تک مفطرات ثلاثہ کا حلال ہونا کہ آدمی رات کے وقت کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جمع کرنا چاہے تو جمع بھی کر سکتا ہے. تو یہ پچھلی امتوں کے اندر معاملہ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح یہ خصوصیت ہے نا کہ حضور کو جناتوں کی طرف بھیجا گیا، اسی طرح ہمارے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے بہت سی خصوصیتیں ثابت ہوئی کہ علماء نے اگر ان کو شمار کیا ہے تو بعض علماء ایسے ہیں جنہوں نے 200 سے زائد خصوصیتیں شمار کروائی، لیکن میں نے تو چند آپ کے سامنے پیش کی. یہ سورت جو ہے سورہ جن، اس سے پہلے جو سورت مذکور تھی نا وہ سورہ نوح تھی. سورہ نوح کی تفسیر کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو معلوم ہے کہ اس سورت کے اندر بنیادی طور پر یہ بات ہمیں سمجھائی گئی تھی کہ دیکھو ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ گے کامیاب ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھے گا. اگر ایمان نہیں لاؤ گے، بت پرستی کے اندر رہو گے، شرک والا رویہ اختیار کرو گے، کافر بنے رہو گے تو تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کیا جائے گا جس طرح قوم نوح کو ہلاک کیا گیا تھا. یہ قوم نوح کا واقعہ بیان ہوا تھا اور سورہ نوح کا بنیادی مضمون یہی تھا. یعنی اس کے اندر ایمان نہ لانے پر دھمکی دی گئی تھی. اب اس صورت کے اندر یہ تذکرہ ہوا ہے کہ دیکھو جناتوں کی ایک جماعت حضور کے پاس آئی. اب وہ تو تھے جنات، تم ہو انسان. ایک آدمی جب کسی دوسرے آدمی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو چونکہ دونوں انسان ہوتے ہیں اس لیے یہ فائدہ اٹھانا آسان ہوتا ہے کیونکہ سامنے والا بھی انسان اور جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بھی انسان. اب اگر اسی انسان کو کہا جائے کہ تو فائدہ اٹھا جنات سے تو اب جنات کی زندگی الگ ہوتی ہے. ان لوگوں سے فائدہ اٹھانا، ان ذاتوں سے فائدہ اٹھانا ایک آدمی کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس سے فائدہ اٹھائیں، کس طرح بات کرتے ہیں نہیں معلوم، کس طرح ان کی روش ہوتی ہے، کس طرح زندگی گزارتے ہیں نہیں معلوم، تو ان سے فائدہ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک جنس کا دوسری جنس سے فائدہ اٹھانا آسان ہوتا ہے. اگر مجانست کے اندر اختلاف ہو تو یہ فائدہ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جنات لوگ آئے اور انہوں نے حضور جو ایک انسان تھے ان سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کر انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا. تو اے انسانوں تم کیوں ایمان قبول نہیں کرتے؟
تو پچھلی صورت کے اندر ایمان نہ لانے پر دھمکی دی گئی تھی، اس صورت کے اندر سورہ جن میں ایمان لانے پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ. جنات لوگ ایمان لے آتے ہیں، تم ایمان نہیں لاتے. ڈر کی وجہ سے انسان سدھر جائے تب بھی کامیاب، محبت کی وجہ سے سدھر جائے تب بھی کامیاب. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دونوں طریقوں سے انسانوں کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دھمکی بھی دے رہے ہیں اور اچھے طریقے سے پیار محبت کے انداز میں بھی سمجھا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اب سمجھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. اب جناتوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو یہ جو واقعہ تھا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا تھا اور ابو طالب جو حضور کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اگرچہ تھے وہ کافر لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے بہت زیادہ سپورٹ ملتا تھا. جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے کہ اب اس مکہ کے اندر میری مدد کون کرے گا. میری بیوی چلی گئی، میرے چچا جن کا سپورٹ مجھ پر بہت زیادہ ہوتا تھا وہ بھی چلے گئے، تو اب یہ قریش یہ تو میرے جان کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور آئے دن دھمکیاں ان کی جانب سے ہوتی ہی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں ذرا طائف جاتا ہوں اور وہاں کے جو امیر قسم کے لوگ ہیں، سردار قسم کے لوگ ہیں، عزت والے جو لوگ ہیں، ان کے سامنے میں اس اسلام کو پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ وہ قبول کر لیں تو پھر میں ان سے شکایت کروں گا مکہ والوں کی، قریش والوں کی، کہ دیکھو یہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے ستاتے رہتے ہیں، میرے ساتھیوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. تم ذرا ان کے ساتھ کچھ ایسی روش اختیار کرو کہ یہ سب چیزیں بند ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. لیکن طائف کا مشہور سفر تو ہر اس سے واقفیت رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اسلام اور ایمان کی دعوت پیش کرتے لیکن سب رد کر دیتے، ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے. حتیٰ کہ جو رؤساء قسم کے لوگ تھے انہوں نے تو بیوقوف لوگ اور غلاموں کو حضور کے پیچھے لگا دیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، گالیاں دیتے تھے. خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے تو بے حد غمگین ہونے کی حالت میں نکلے تھے اور حضور کا دل بالکل ٹوٹ چکا تھا. کیا ہوگا ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں. خیر اس طرح حضور بالکل اداسی میں اور شکست کا خاطر ہو کر وہاں سے نکلتے ہیں اور بازار عکاظ کی طرف جاتے ہیں. بازار عکاظ کی طرف جاتے ہیں کہ درمیان میں مقام نخلا آتا ہے، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے رکتے ہیں. کچھ صحابہ ہوتے ہیں وہاں پر اور حضور فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب بالکل حضور غم کی حالت میں ہے اور غم کی حالت میں تلاوت جو اس سہانے وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کی جاتی ہے تو جو جنات لوگ وہاں پر تھے وہ بہت تعجب کے اندر آ گئے کہ یہ تو قرآن جو اس آدمی کی جانب سے پڑھا جا رہا ہے یہ تو کتنا زبردست شیریں کلام ہے. یہ کلام تو ایسا ہے کہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی جو غم والی قرات تھی اس کا اثر جناتوں پر بڑے زبردست طریقے سے ہوا کہ جنات لوگ فوراً وہاں پر ایمان لے لیں. یہ جو سورت کی پہلے نمبر کی آیت ہے نا اس کے اندر ہے کہ جناتوں کا ایک نفر قرآن سننے کے لیے آیا. نفر عربی لفظ ہے. 3 سے 10 تک کی جماعت کو نفر کہتے ہیں، یعنی ایک ہی جماعت کو نفر کہتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر 3 سے 10 تک کے لوگ ہوں تو اس مخصوص جماعت کو نفر کہا جاتا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو جنات لوگ جماعت کی شکل میں قرآن کو غور سے سننے کے لیے آئے ان کی تعداد بھی 3 سے 10 تک کے درمیان تھی. روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ یمن کے رہنے والے جنات تھے اور وہ سفر کر کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے. وجہ اس کی بیان کر چکا ہوں میں کہ آسمان پر یہ لوگ جاتے تھے اور غیبی خبر سننے کے لیے فرشتوں کی باتیں تاکہ یہ سن لیں اس کو حاصل کریں، یہ سننے کے لیے آسمان کا سفر کرتے تھے تاکہ کچھ غیب کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں. اب ہوا یہ کہ ایک عرصے تک یہ سلسلہ چالو تھا، جاری تھا کہ یہ برابر آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں سے جو غیبی اخبار ہوتی ہیں ان کو سنتے ہیں، اس کو حاصل کر لیتے ہیں. لیکن پھر اچانک ہوا یہ کہ جاتے تھے
غیبی باتوں کو چرانے کے لیے کہ ٹوٹے ہوئے ستارے کے ذریعے سے ان پر فائرنگ ہوتی تھی اور ان کو اس طرح پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ اب جب بھی یہ اوپر جاتے ہیں تب غیب کی باتیں سن نہیں سکتے، فرشتوں کی جو باتیں آسمان پر ہوتی ہے وہ سن نہیں پاتی، اور شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان پر فائرنگ ہوتی۔ تو یہ لوگ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے کہ ارے ایسا تو کیا ہوا، ضرور بھی ضرور کوئی نئی چیز دنیا کے اندر پیش آئی ہے جس کی وجہ سے ہم اب آسمان پر چڑھ نہیں سکتے اور غیب کی باتیں سن نہیں سکتے۔ تو ایک یمن کی جماعت جناتوں کی جو 9 لوگوں کی تھی وہ اس طرح مقام نخلا پر پہنچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس قرات کو سنانے انہوں نے تو فوراً انہوں نے ایمان قبول کیا، پھر چلے گئے اپنی قوم کی طرف اور خوب دعوت و تبلیغ والا فریضہ انجام دیا۔ مولانا راشد علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں سورہ احقاف کی جب وہ تفسیر کرتے ہیں نا تب، کہ جب جناتوں کی جماعت نے اپنی قوم کے سامنے یہ دعوت پیش کی نا تو فوراً 300 جنات ان کی دعوت پر آگے انہوں نے قبول کر لیا اور وہ بھی اسلام کے دامن کے اندر آ گئے، اور اس طرح انہوں نے خوب کام چلایا تو بہت سارے لوگ جناتوں میں سے ایمان والے ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا نہیں کہ جنات لوگ آئے، انہوں نے قرآن سنا، حضور کو معلوم نہیں تھا، روایتوں کے اندر اسی بات آتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو فراغت کے بعد ایک درخت تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اجمالی خبر بتائی کہ جناتوں کی ایک جماعت آئی اور اس طرح معاملہ ہوا، لیکن پھر بھی حضور کو جو پوری تفصیل تھی وہ معلوم نہیں تھی۔ پھر بذات خود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن کی وحی نازل فرمائی ہے تب حضور کو پوری تفصیل معلوم ہوئی کہ اچھا ایسا ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے پاس جاتے بھی تھے اور اس طرح ان کو دین کی دعوت بھی دیتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 6 مرتبہ جناتوں کی جماعت حضور کے پاس آئی اور انہوں نے حضور سے فائدہ اٹھایا اور حضور نے پھر ان کو فائدہ پہنچایا۔ 6 مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ یہاں پر جو چیز سمجھنے کے قابل ہے اور جس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جنات لوگ آئے اور انہوں نے فوراً یہ بات کہی کہ ہم نے واقعتاً ایک بہت عجیب قرآن سنا۔ میرے عزیزو، ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ یہ قرآن جو ہے یہ عربی لینگویج میں ہے، عربی زبان کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو کسی اور زبان کے اندر بھی قرآن کا نزول فرما سکتے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اردو کے اندر قرآن کو نازل فرما سکتا، اگر اللہ چاہتا تو انگلش کے اندر قرآن آ سکتا، گجراتی کے اندر قرآن آ سکتا، لیکن اللہ نے قرآن کے لیے عربی زبان کو چنا۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن کے اندر کہا کہ دیکھو ہم نے یہ عربی قرآن نازل کیا ہے عربی زبان میں، اس لیے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ میں آئے۔ اب یہاں کا ہندوستانی شخص یہ تو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن عربی میں ہے اسی لیے تو سمجھ میں نہیں آتا، عربی میں ہے اسی لیے تو سمجھ میں نہیں آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی ہی میں تاکہ تم کچھ سمجھ حاصل کرو۔ میرے عزیزوں، کیا بتاؤں میں، آج کل ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں ان میں سے سب سے امیر زبان اور سب سے طاقتور زبان یہ عربی زبان ہے۔ اس کے اندر 12 ملین الگ الگ ورڈز ہیں جس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ 12 ملین۔ دوسری زبانوں کو ہم دیکھیں، انگلش کو لکھیں تو انگلش کے اندر 600,000 سے لے کر 1 ملین تک ورڈز ہیں، بہت تو 1 ملین، کہاں 1 ملین نے کہا 12 ملین۔ تم اگر ہبرو زبان کو دیکھو تو 75,000 ورڈز اس کے اندر ہے فقط، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں عربی میں 12 ملین ورڈز۔ فرینچ زبان دیکھو تو 150,000 ورڈز اس کے اندر ہے، الفاظ اس کے اندر ہے، یہاں عربی کے اندر 12 ملین۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہوں کہ جب عربی زبان کے اندر 12 ملین ورڈز ہیں تو الگ الگ الفاظ جتنی زیادہ ایک زبان کے اندر ہوں گے اتنی زیادہ بات لوگ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے۔ عربی زبان کے اندر ریسرچ باقاعدہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا عربی کا، اس کے اندر 3 الگ الگ ترجمے ہوتے ہیں۔
نہ پھر اس کے تلفظ کے طریقے ساتھ ہوتے ہیں، پھر اس سے کیا معنی مراد ہے، اس کے اندر الگ الگ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، 12 انٹرپریٹیشن اس کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک زبان کا جو تحقیقی جائزہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد اور منشا یہ کہ جو عربی زبان اتنی زیادہ امیر ہے کہ بات پہنچانے کے اندر ہی اس کے اندر 12 ملین ورڈز ہیں، تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اچھے طریقے سے اسی زبان کے اندر پہنچا سکے گا، اس کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر پہنچا نہیں سکتا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن عرب لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تاکہ عرب لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ 100% عرب لوگ اس کو اچھے طریقے سے حاصل کر لیں۔ جب عرب لوگ سمجھ جائیں گے تو پھر عرب لوگ ہمیں سمجھا دیں گے، کیونکہ ہم جو اردو زبان وغیرہ بولتے ہیں سیکھتے ہیں یہ دراصل قرآن وغیرہ کو سیکھنے کے لیے ناکافی ہے۔ ہمیں عربی زبان سیکھنی پڑے گی تاکہ یہ چیز ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہو۔ اب وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں ان کو سکھائیں گے کس طرح؟ ہم عربی کے اندر دیکھیں گے اور عربی سے دیکھ کر تمہارے سامنے وہ چیزیں بیان کریں گے۔ اب عرب لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں ان کی جانب سے ہم چیزوں کو نقل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ اگر عرب لوگوں نے ہی وہ بات سمجھی نہ ہوتی تو پھر اس صورت میں ہم کیا اس کو بیان کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ عرب لوگوں نے چونکہ وہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لی ہے اس لیے ہم ان سے سمجھ سکیں اور ہم آپ لوگوں کے سامنے بات بیان کر سکیں۔ اور عرب لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن ان کی زبان ہی کے اندر نازل ہو۔ اور یہ عربی زبان جو ہے یہ تو اتنی طاقتور زبان ہے، اتنی امیر زبان ہے کہ آج کل کی جو بہترین کالج اور یونیورسٹیز جو ہیں ان کے اندر پہلا نمبر آتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا اور دوسرا نمبر آتا ہے کیمبرج یونیورسٹی کا، دونوں کے دونوں لندن میں۔ امیر لوگ اپنی اولاد کو آکسفورڈ بھیجتے ہیں تاکہ وہاں پر وہ جا کر تعلیم حاصل کریں، کیمبرج بھیجتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز ہیں۔ میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، یہ پہلے یونیورسٹیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب ان کی بنیاد ڈالی گئی نا تب تو ان کے اندر دینی تعلیمات ہوتی تھی، یعنی کرسچن بائبل تعلیمات جو ہوتی ہیں جیزس کے بارے میں وغیرہ، اس طرح سیمینری یہ ہوا کرتی تھی اور وہاں پر دینی تعلیمات ہوتی تھی کرسچن مذہب کے متعلق، جوئش مذہب کے متعلق۔ پھر ہوا یہ کہ سب سے پہلے 1631 میں عربی لینگویج کا ڈپارٹمنٹ آکسفورڈ کے اندر داخل کیا گیا۔ سن عیسوی 1631 میں سب سے پہلا لینگویج ڈپارٹمنٹ جو اس دینی ادارے کے اندر داخل کیا گیا وہ عربک لینگویج کا تھا۔ اور کیمبرج یونیورسٹی کے اندر 1632 میں عربک لینگویج کا ڈپارٹمنٹ اس طرح داخل کیا گیا۔ پھر اسی کے 20 سال بعد 30 سال بعد میتھس کا شعبہ الگ آیا، کیمسٹری کا شعبہ الگ آیا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنی بھی عربی کتابیں ان کے پاس لائی گئی تھی سب کا ترجمہ لیٹن کے زمرے کے اندر کیا گیا اور دیگر زبانوں کے اندر کیا گیا۔ پھر عربی سے سب فن وغیرہ چرا کر انہوں نے دیگر فنون اپنے اپنے بنا لیے۔ تو یہ عربی زبان تو بڑی امیر زبان ہے، بڑی طاقتور زبان ہے۔ اسی قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ خیر جناتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہ قرآن بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم ہمارے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت فضل ہے، نہایت کرم ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز کیا۔ لیکن دراصل ابھی جو گھبرانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ایمان کی دولت مرتے دم تک رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ بہت سے بزرگ لوگ تھے ایسے پچھلے زمانے کے اندر جو ایمان کی دولت کے ساتھ متصف ہوئے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ان سے چھین لی تھی۔ لہٰذا ہمیں اس سے عبرت لینی ہے اور اس سے سبق لینا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جس طرح یہ جنات لوگ ایمان لے آئے ہم بھی پشتہ پشت سے ایمان والے، لیکن اب اس ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی تھا بنو اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا نام تھا بلعام ابن باعورہ۔ یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا نیک بندہ تھا، برگزیدہ بندہ تھا، اور کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ جو دعا یہ مانگتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اس کو اللہ کا اسم اعظم معلوم تھا،
اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرتا ہے نا تو اللہ 100% اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ اسم اعظم کیا ہے دنیا کا کوئی عالم آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن بلوعم ابن باعورہ اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کو وہ اسم اعظم بھی معلوم تھا. اس کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگتا تھا یہ قبول ہوتی تھی. تورات وغیرہ کا بڑا عالم بھی تھا. روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو متبعین ہیں نا ان کو جب فرعون سے نجات مل گئی تب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب تمہیں جبارین کے ساتھ جہاد کرنا ہے, قوم عمالقہ کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور ان کو بے قبول سے اکھاڑ کر پھینک دینا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہمت والے, سختی والے تھے. انہوں نے فوراً جہاد کا اعلان کیا اور بنو اسرائیل کو جہاد پر برانگیختہ کیا, آمادہ کیا. اب جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہے, قوم عمالقہ پر حملہ کرنا ہے. قوم عمالقہ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے اور یہ بھی تھے بڑے طاقتور. چنانچہ انہوں نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی. لیکن دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی سختی سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو کچھ گھبراہٹ ان کو بھی محسوس ہوئی. تو انہوں نے ڈائریکٹ سہارا لیا بلوعم ابن باعورہ. یہ سب لوگ بلوعم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بلوعم سے کہ اے بلوعم تیری ہر دعا قبول ہوتی ہے, ہم تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تم موسیٰ ابن عمران کے خلاف بد دعا کرے تاکہ ہم لوگ اس پر غالب آ جائیں. اب بلوعم چونکہ اللہ والے تھے اور اس کو تورات کا بہت زیادہ علم تھا, اس سے وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ ابن عمران کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ آدمی تو اللہ کا نبی ہے, اللہ کا لاڈلا آدمی ہے, میں اس کے خلاف بد دعا کروں گا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو اب میں کیا کروں؟ میں اس طرح دعا نہیں کر سکتا, میرے پاس تم مت آؤ. تو اس طرح اس نے رد کر دیا. اب قوم عمالقہ بار بار آتے رہتے تھے اور اس طرح بلوعم ان کو رد کرتے تھے کہ اتنے میں ہوا یہ کہ بلوعم اگرچہ تھا بڑا اللہ والا لیکن مال کا بڑا لالچی تھا. قوم عمالقہ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ کچھ تحفہ اس کو دیتے تاکہ یہ ہماری بات قبول کرے. خیر انہوں نے کچھ تحفہ لیا اور اس بلوعم کو دے دیا. بلوعم نے تحفہ قبول کر لیا. اب جب تحفہ اس نے قبول کیا تو پھر جو لوگ تحفہ دیتے وہ اس کو اپنا سمجھ لیتے اور کہتے ہیں کہ پھر ہم اب اس تحفے کا واسطہ دے کر اس کو دبائیں گے اور ہماری مراد پر اس کو آمادہ کریں گے. اس طرح بلوعم کو انہوں نے دبانا شروع کیا کہ تو نے تحفہ قبول کیا, اب تو بد دعا کر دے. بلوعم کی بیوی جو تھی وہ بھی اس کو بار بار کہتی رہتی تھی کہ بھائی رشوت دے کر معاملہ ختم کر, بد دعا کے لیے جب یہ تجھے کہہ رہے تو بد دعا کر دے رہے. تو پھر یہ عورت کی محبت کے اندر آ گیا, مال کی محبت کے اندر آ گیا, خوب ساری رشوت اس نے لے لی اور موسیٰ ابن عمران کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے روانہ ہوا. اب یہ میدان میں پہنچتا ہے بد دعا کرنے کے لیے تو خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ یہ زبان نکالتا ہے بد دعا کرنے کے لیے موسیٰ ابن عمران کے خلاف, لیکن وہی زبان پلٹ جاتی ہے اور یہ بد دعا کر لیتا ہے قوم عمالقہ کے لیے. قوم عمالقہ ہلاک و برباد ہو جاتی ہے. پھر ہوتا ہی کہ سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو کھینچ لیتا ہے اور اس کی زبان پھر یہاں چھاتی پر آ کر لٹک جاتی ہے کہ اب وہ دعا کرنے کی صلاحیت جو اس کو پہلے حاصل تھی نا وہ دعا بھی کر نہیں سکتا, اب اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے سورہ اعراف کے اندر, غالباً آیت نمبر 170 کے قریب اس کا تذکرہ ہے. ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلہم یتفکرون. اس میں اسی کا قصہ منقول ہے اور مشکور ہے. تو پھر یہ بڑی زبان لے کر قوم عمالقہ کے پاس پہنچا اور قوم عمالقہ اس پر ٹوٹ پڑے کہ تجھے تو موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنی تھی, تو نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی, تو غدار نکلا تھا. اس نے کہا ارے میں کیا کروں, میری زبان ہی میرے قابو میں نہیں تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلوعم کی بات کیسے سنتا؟ وہ زبان کس کے خلاف نکال رہا تھا؟ موسیٰ ابن عمران کے خلاف. اور موسیٰ ابن عمران کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ مضبوط تھا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے حق میں کسی کی بد دعا قبول نہیں کرتے. وہ خواہ جتنی بھی بد دعا کر لے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کر ہی لیتے. تو اس طرح اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کر لی. اب یہ پریشان کہ اتنے میں یہ خوب ایموشنل ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری تو دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی.
لیکن اب میں موسیٰ کو چھوڑوں گا نہیں. تم ایک کام کرو، تمہاری قوم کی جو حسین اور جمیل لڑکیاں ہیں ان کو سجا دو اور سجا کر موسیٰ علیہ السلام کے کیمپ کے اندر ان کو بھیج دو، اور ان کو کہنا کہ اگر کوئی بھی اسرائیلی شخص تمہارے ساتھ کوئی بد فعلی کرنا چاہے تو بد فعلی کی اجازت دے دینا، اور ان کو کرنے دینا جو کرنا ہو. یہ کرو گے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو زنا بہت زیادہ مقبول ہے. اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے، بد نظری، بد حرکتی، اللہ خوب نفرت کرتا ہے ان سب چیزوں سے. ایمان کا نور اس سے سلب ہو جائے گا. تم یہ کرو گے، یہ لوگ بد فعلی اور بد نظری میں مبتلا ہوں گے، اللہ ان کو ہلاک کرے گا. اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے. اب یہ اللہ کا ملعون بندہ ہو گیا. اب تو اس کی زبان کتے کی طرح چھاتی پر لٹک رہی تھی. بوجھ ڈالو اس پر تب بھی وہ لٹکتی رہے گی، بوجھ ہٹا دو تب بھی وہ لٹکتی رہے گی. اس آدمی کی مثال اسی کہ وہ ایسی باتیں کہہ رہا تھا. قوم عمالیقہ کو بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے حسین لڑکیوں کی ایک جماعت بنو اسرائیل کے کیمپ کے اندر بھیج دی. اب ہوا یہ کہ وہاں کا ایک سپہ سالار تھا جس کا نام تھا شمعون ابن یعقوب. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک جنرل تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں اس کو کافی عزت بھی تھی. یہ ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی تو وہ اچھی لگی اس کو. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کو لے گیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کو لے گیا اور کہنے لگا کہ کیا اس کے ساتھ زنا کرنا میرے لیے حرام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے لیے بھی حرام ہے، میرے لیے بھی حرام ہے. اس نے کہا کہ جب ایسی بات ہے تب تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اب تمہارا ساتھ کبھی نہیں دوں گا، میں تمہارے لشکر سے بری ہوتا ہوں. اس طرح وہ اس لڑکی کو لے گیا اور اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا. میرے عزیزو، اس نے زنا کیا نا، اس زنا کی وجہ سے طاعون پھیلا، پلیگ کی بیماری ہوئی. بنو اسرائیل میں سے 70,000 لوگ قتل ہو گئے. یہ تھا بلعام ابن باعورہ کہ یہ تھا دیکھو اللہ کا نیک بندہ، اتنا بڑا عالم، لیکن آخری وقت کے اندر گمراہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تو گمراہ کیا اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. اس لیے ہمیں اس صورت سے سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھو ایمان تو لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان تو قبول کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنی ہے کہ اے اللہ تو اس ایمان پر ہمیں برقرار رکھنا. اگر یہ ایمان ہم سے سلب ہو گیا جس طرح بہت سے بزرگوں سے یہ سلب ہوا تو پھر ہمارا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو ان کافروں کا ہے. تو ایمان لے آئے واقعتاً بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوگی کہ ہم اس ایمان کو موت تک بچائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام مؤمن کے اندر لکھ لے اور ہمارے لیے وہ اجر و ثواب ہو جو ایمان والوں کے لیے ہوتے. ایک راہب کا نام تھا برسیسا راہب، وہ بھی بہت بڑا عابد تھا. 60 ایئرس تک اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن اللہ نے اس کو بھی گمراہ کیا، کیونکہ اللہ کو گمراہ کرنا تھا. دیکھو یہ اللہ کی بادشاہت ہے، وہ جس کو گمراہ کرنا چاہے وہ اس کو گمراہ کر سکتا ہے. اللہ سے بس فضل کے متلاشی ہمیں بننا ہے. تو وہ 60 یا 70 ایئرس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ نے اس کو بھی گمراہ کیا. برسیسا راہب بہت بڑا آدمی تھا اور رقیہ وغیرہ کے طریقے کے اندر ایکسپرٹ تھا. کوئی آدمی بیمار ہو تو عامل ہوتے ہیں نا جو اس بیماری کو دور کرتے ہیں، اس طرح برسیسا اس کے اندر بہت زیادہ آگے چلا گیا تھا. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو تھی اس کو ایک بیماری لگ گئی اور شیطان نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تجھے یہ بیماری لگی ہے اس وجہ سے کیونکہ جنات لوگ تجھے پریشان کر رہے ہیں، تو جا برسیسا کے پاس وہاں پر علاج کروا، وہ علاج کر دے گا، انشاءاللہ شفا تجھے نصیب ہو جائے گی. اب اس برسیسا کے 4 بھائی تھے، شیطان ان کے پاس بھی آیا اور شیطان ان کے پاس بھی آیا اور سب کے دل کے اندر یہی بات ڈالی کہ دیکھو تمہاری بہن بیمار ہے، جناتوں کی وجہ سے یہ پریشان ہو رہی ہے، اس سے اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ، علاج کر دے گا، تمہاری بہن کو شفا نصیب ہوگی. تو 4 بھائی بہن کو لے گئے برسیسا کے پاس. اب برسیسا کے پاس لے گئے تو وہاں پر ہی بہن کو رہنے دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یار میں تو اللہ والا آدمی خان کہیں چلا جائے تو اس کے پاس رہے گی تو رہنے کے نتیجے میں وہ کچھ دم وغیرہ کرے گا، شفا اس کو نصیب ہو جائے گی. تو اس طرح 4 بھائی اس کو چھوڑ کر چلے گئے کہ برسیسا کے دل کے اندر پھر خیال آیا اور اس نے پھر اس کے ساتھ زنا کر لیا اور اس کو حاملہ بنا دیا.
اور جب حمل اس کو ٹھہرا اور پیٹ پھولنے لگا نہیں تو یہ ٹینشن میں آ گئی کہ اب اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے ایسی حرکت کی ہے اس کے ساتھ اور زنا والی حرکت کی ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے. دین کے اعتبار سے تو میں برباد ہو ہی چکا ہوں کہ زنا کر لیا میں, دنیاوی اعتبار سے ہی برباد ہو جاؤں گا کہ لوگوں کی نگاہ میں بالکل ذلیل ہو جاؤں گا. تو اس نے کیا یہ کہ اس لڑکی کو ہی قتل کر دیا. شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر اس نے لڑکی کو قتل کر دیا. اس نے لڑکی کو قتل کیا کہ 4 بھائی اس کی جستجو کے اندر نکلے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ قاتل جو تھا وہ برسیسا تھا. اور برسیسا جب قاتل تھا تو سب لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے چیف جسٹس کے پاس کہ اب اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کرو. کہ اتنے میں شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ برسیسا کیسے میں نے تیری قیم بجائی اور کس طرح میں نے تجھے دوڑتا ہوا کیا, میرے سامنے تو بھی ٹک نہ سکا. اب ایک آفر میں تیرے سامنے رکھتا ہوں, تو میرے سامنے سجدہ کر لے, اللہ کی جو عبادت ہے اس سے مکمل روح گردانی کر لے, بالکل منحرف ہو جا, میں تجھے ان سب چکروں سے بچاؤں گا. سورہ حشر کی جو آیتیں نا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین, یہ آیت ابن کثیر کے قول کے مطابق اسی آدمی کے بارے میں نازل ہوئی. تو اس نے کہا کہ جب تو مجھے بچائے گا تو خیر میں اللہ کو چھوڑتا ہوں, تیرے سامنے عبادت کرتا ہوں. اور اس طرح اس نے شیطان کے سامنے سجدہ کیا. اب جب شیطان کے سامنے اس نے سجدہ کیا نے تو شیطان خوب ہنسنے لگا اور کہنے لگا تف ہے تجھ پر تف, کتنی نالائکی کرے گا. شیطان کی ہے تف ہے تجھ پر تف, تو کتنی نالائکی کرے گا. سن لے میں شیطان ہوں لیکن میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تجھے بتاؤں گا نہیں. انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تجھ سے بری ہوں بے شک, میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ ہنستا ہوا کہہ کر نکل گیا اور یہاں پر قاضی نے برسیسا کو قتل کر دیا. میرا عزیزوں کہنے کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ جنات لوگ آئے, انہوں نے ایمان قبول کیا, وہ کامیاب ہوئے. اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی دولت سے ہم تو متصف ہیں ہی, لیکن ہم تو کامیاب اسی وقت ہوں گے جب اس ایمان پر ہماری موت ہو. اور اسی کا سوال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے, سننے کو قبول فرمائے. سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم بے شک بہت گناہ ہوئے ہیں, ہم خطاوار ہیں, ریاہ کار ہیں. مولا کریم ایمان کی دولت سے متصف تو ہیں, لیکن مولا کریم کیا معلوم کہ کیا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں. اے اللہ برسیسا جیسے حشر سے ہماری حفاظت فرمانا. مولا کریم بلعام جیسے حشر سے ہماری حفاظت فرمانا. مولا کریم تو نے بھی ہمیں علم سے نوازا ہے, لیکن مولا کریم نہیں معلوم کہ کیا اس علم کے ذریعے سے ہماری نجات ہوگی یا نہیں. بہت سے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے, لیکن اے اللہ دوسری طرف دیکھے تو بہت سے لوگوں کو تو نے ہدایت بھی دی ہے. مولا کریم ہمیں ہدایت دینا, ہم برے خاتمے سے معافی مانگتے اور پناہ مانگتے. مولا کریم برے حشر سے ہماری پوری حفاظت فرمائے. ایسا نہ ہو مولا کریم کہ پوری زندگی خدمت کے اندر جائے, اللہ رسول کے اندر جائے, لیکن مولا کریم آخری لمحات ہی کے اندر انحراف پایا جائے. مولا کریم ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے جو مظلوم ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما, ظالم لوگوں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے. مولا کریم مسلمان امت آج مظلومیت کی شکار بن چکی ہے. اے اللہ خالد نبہان کے بارے میں بھی سنا کہ 1 سال پہلے اپنی پوتی کو لے کر کھڑا تھا. مولا کریم اس کی مردہ پوتی اس کے ہاتھوں کے اندر تھی, اسی جگہ پر خالد نبہان کا بھی انتقال ہوا. مولا کریم یہ آدمی تو ایسا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی تیری خدمت کے اندر گزاری. اے اللہ لوگوں کی مدد کرتا تھا, بچوں کی مدد کرتا تھا. مولا کریم ان اسرائیلیوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. مولا کریم اب اس قتل و غارت کے سلسلے کو روک دے, اسرائیل کو غارت فرما, اس کو برباد کر. مولا کریم یہ جو جرم اس کی جانب سے ہو رہے ہیں مکمل مکافات کا سلسلہ اس کے ساتھ قائم و دائم رکھ. اے اللہ ظالم کے ظلم کو روک دے اور مظلوم کی مولا کریم بھرپور حمایت فرما. مسلمان امت ظالم بنے اس سے بھی اس کی حفاظت کر, اور مسلمان امت جو مظلوم ہے اے اللہ مظلوم بننے سے بھی ان کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ جو قرآن ہم نے پڑھا, اس کی جو تفسیر ہوئی, اے اللہ اس کو خوب قبول فرما. جو بیٹھنے والے یہاں پر بیٹھتے ہیں ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما. صحت
صحت اور عافیت کے ساتھ ایمان پر ان کو قائم رکھنا مولا کریم، اور مرتے دم تک ایمان کے دولت سے ان کو متصف رکھنا۔ اے اللہ کفر شرک وغیرہ پر ان کی موت ہو، اس سے اللہ ان کی تو پوری پوری حفاظت فرمانا، اور اے اللہ یہ جو تقصیر ہوئی اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا کریم اصلاح فرما، ہمیں معاف فرما، اور مولا کریم یہ جو ثواب ہے جتنے مسلمان پہلے تھے، جتنے مسلمان ابھی ہیں، جتنے مسلمان آئندہ آئیں گے، سب کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور ہمارے دل کو اور مولا کریم قلوب کو ایمان اور ہدایات کی روشنیوں سے مولا کریم مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔